اور میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ بہت زیادہ اس کی باریک تفصیلات جاننے کی وجہ سے، جاننے کے انتظار کی وجہ سے اس میں دیر مت کیجیے، سیدھے سادھے انداز سے کچھ کیجیے۔ شروع میں کچھ غلطیاں بھی ہوں گی، کچھ تجربے بھی ہوں گے، ان سے بھی سیکھا جائے گا۔ اپنے بہت سے مسلمان لوگ جو ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں غیر مسلموں کو نہیں آنا چاہیے، ان کی بات کو بھی پر ناراض نہ ہوئیے، برداشت کیجیے۔ علماء جو اچھی طرح سمجھا سکتے ہوں وہ ان کو سمجھا دیں، تو یقینی طور پر اب تک تجربہ جیسا ہوا کہ وہ لوگ بھی مان لیں گے، وہ سمجھیں گے بھائی ہم نے تو بچپن سے یہی سنا تھا، اب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کی سنت تو کچھ اور تھی، تو بس بالکل بہت مناسب ہے، ہم کو بھی اس سے اتفاق ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ملک میں ظلم کے نظام سے چھٹکارے اور انصاف کے نظام کے قائم ہونے کا وقت پہلے کی بنسبت اب قریب آ رہا ہے۔ بہت سی علامتیں یہ بتا رہی ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب اشارات ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کر کے دکھایا ہے کہ جہاں سے امید نہیں ہوتی وہیں سے مقابلے اور ہمت اور بہادری کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر کوئی طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے لگتا ہے تو اللہ کو اس طبقے کی یہ ادا ہرگز پسند نہیں آتی، اور اگر وہ طبقہ کسی دوسرے طبقے کو بددین سمجھنے لگتا ہے، فاسق و فاجر سمجھنے لگتا ہے، اس کے لباس کی وجہ سے، اس کی بے پردگی کی وجہ سے، شریعت کے کچھ احکام پر عمل نہیں کرتا اس کی وجہ سے، لیکن اس کا دل اچھا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اچانک اس طبقے کو آگے بڑھا کر ہم جیسے دین کے ٹھیکیداروں کو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بارہا اللہ نے تاریخ میں ایسا کیا ہے، بارہا ایسا کیا ہے۔ ایسے بندوں کو کھڑا کر دیا ہے اللہ نے کہ جن کے بارے میں کوئی خاص امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کا بھی ظہور ہو رہا ہے، تو اپنے دل کو وسیع کر کے ایسے سب لوگوں سے پیار محبت کرنا، ان کے لیے کم سے کم دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان کے لیے نیک جذبات دل میں رکھنا، اور یا اللہ ہم تو کوئی ہے ہی نہیں ان کا احتساب کرنے کی، اگر کوئی کمی آپ کو نظر آتی ہو تو اس نیکی کو قبول کر کے اللہ اپنے ان پیارے بندوں اور بندیوں کی ان کمیوں کو دور کر دے۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو اپنی کمیاں نظر نہیں آتی، ہمیں دوسروں کی کمیاں نظر آتی، اور یاد رکھنا ہماری کمیاں اندرونی کردار کی کمیاں ہیں جو زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، ہماری کمیاں ظاہری قسم کی کمیاں نہیں ہیں، اور وہ بھی شاید اس لیے نہیں ہیں کہ ہم اپنے ماحول میں ان ظاہری کمیوں کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتے۔ میرے اشارے کو امید ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے بھائی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو اللہ کے نگاہوں سے گرا ہوا مت سمجھنا، ورنہ اللہ کو شاید سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی اپنی دینداری کے ظلم اور دھوکے میں کسی کو بے دین سمجھے۔ یہ بات کسی قیمت پر اللہ برداشت نہیں کر سکتا، بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی قوموں کا ایک واقعہ بیان کیا کہ بیچارہ ایک شخص تھا گنہگاری کی زندگی میں پھنسا ہوا، اور وہ ایک بزرگ کے پاس، ایک عالم کے پاس آیا، ایک مولانا صاحب کے پاس آیا، اور ان سے کچھ کہا کہ دعا کر دیجئے میرے لیے۔ ان بزرگ کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے اسی وقت کو جھڑک دیا کہ تیری تو کبھی مغفرت نہیں، تو یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ایسا گنہگار، اور مجھ سے دعا کرانے کے لیے آیا۔
اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر کہا اس دین کے مذہب کے ٹھیکیدار کو جہنمیوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دو، اور وہ جو بندہ میرے پاس آیا تھا اس سے دعا کرانے اس کو جنتیوں کی فہرست میں لکھ دو۔ ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے؟ ہمیں یہ حق اللہ نے نہیں دیا، اور ہم یہ حق اگر اللہ سے چھینیں گے تو اللہ یقیناً بدترین سزا ہمیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات میں خیر و برکت ڈالے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔